بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک منٹ پیچھے ذرا خاموشی ہو جائے۔ معذرت خواہ ہوں، کچھ تھوڑی بہت دیر ہو گئی اور آپ سب کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ افسوس بھی کرنا تھا، اظہار یکجہتی بھی کرنا تھا، اور حالات اور واقعات کا جائزہ بھی لینا تھا۔ میں بھی ضلعی بلکہ ڈویژنل انتظامیہ سے بھی اور وکلاء برادری جہاں تاجروں کی نمائندگی میں موجود تھی، سیاسی لیڈرز بھی موجود تھے، کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی، مگر میں آج آپ کے ذریعے، پاکستان کی پریس کے ذریعے ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، وزیر اعظم کی طرف سے اس انتہائی افسوسناک واقعے پر دلی ہمدردی کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور میں ابھی ضلع انتظامیہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ قطع نظر اس کے کہ سیکیورٹی سچویشن میں بہت بہتری آئی ہے، کے پی کے 3 ایریاز، تیسرا مردان، اب بنو اور پشاور تو سمجھ آتی ہے کہ بہت قریب ہیں وہ فاٹا کے، آنا جانا دہشت گردوں کا باوجود کوشش کے ذرا آسان ہے ان کے لیے۔ مردان سوابی یہ وہ علاقہ ہے جو خاص طور پہ نشانے پہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں جو سافٹ ٹارگٹس ہیں، ایک تو ہر شہر کے پی کے اور ہر علاقہ اہم ترین ہے، مگر جو ہارٹ لینڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ علاقہ ہے، پشتون علاقہ، چرسدہ، مردان، سوابی، یہ ہارٹ لینڈ ہے آف کے پی کے۔ یہاں پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے، جو سیاسی لیڈران ہے، وکلاء ہے، تاجر برادری ہے، میڈیا ہے، سو سافٹ ٹارگٹس چنتے ہیں۔ یہ سافٹ ٹارگٹس انہیں کے پی کے میں ملتے ہیں، کوئٹہ میں ملتے ہیں، کراچی میں ملتے ہیں، پنجاب میں بھی پیچھے آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ یہ سارے واقعات دل خراش واقعات ہیں، مگر اس کے بدلے ہمیں پیغام ان دہشت گردوں کو یہ دینا چاہیے ہر زبان سے اور میڈیا سے خاص طور پہ، کہ ایسے بزدلانہ کارروائیوں سے نہ تو ہم مایوس ہوں گے اور نہ ہم ان سے ڈریں گے، اور نہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی خلل آنے دیں گے، نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے، نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے، نہ اپنے اسکول بند کریں گے۔ یہ کیوں حملے ہوتے ہیں اسکولوں پہ؟ کون ذی شعور تو میں نہیں کہتا، کون مہذب شخص سوچ بھی سکتا ہے بچوں پہ حملہ کرنا؟ کون سوچ سکتا ہے وکلاء برادری پہ، عام شہریوں پہ؟ ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں جب اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں، دہشت گرد کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، ان کو شکست ہو چکی ہے، وہ بہت سارے بھاگ چکے ہیں، بہت سارے بالکل بارڈر کے سامنے اپنے انہوں نے نیٹ ورکس قائم کر دیے ہیں، مکمل ختم نہیں ہوئے۔ سو یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ دوئم، کہ جب اس قسم کا واقعہ ہو، قوم کے اتحاد اور اتفاق کا پیغام جانا چاہیے، اور ایک نئے عزم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، جو لڑائی والی جنگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی افواج، پاکستان کی سول آرم فورسز، خواہ وہ رینجرز ہوں، ایف سی ہوں، پولیس ہو، اور وہ پولیس پورے پاکستان کی، کے پی کے کی، سندھ کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، گلگت بلتستان، اے جے کے،
ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے مل کے ایک مشکل ترین جنگ جیتی ہے. اب جو آخری جو چھپے ہوئے ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تنقید تو بہت ہو سکتی ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر 10 چیزیں آپ کے سامنے نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوئی جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے. مگر جب میں نے وزارت داخلہ کا منصب سنبھالا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں اسے سیاست کی نظر کر لیں، میں کہوں کہ کے پی کی حکومت نے یہ نہیں کیا، سندھ کی حکومت نے یہ نہیں کیا، بلوچستان کی حکومت نے یہ نہیں کیا، یا پنجاب کی حکومت نے یہ نہیں کیا، تو وہ تو اس سے توجہ ہٹ جائے گی، ہم ایک دوسرے پر سیاسی بیانات شروع ہو جائیں گے. میرا 3 سال کا ریکارڈ ہے کہ باوجود اس کے کہ سیاسی مخالفین مجھ پہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، میں نے کبھی کسی صوبائی حکومت پہ الزام نہیں لگایا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہیں. ہاں، میٹنگز میں میں ہمیشہ نشاندہی کرتا ہوں جو کمزوریاں ہیں، تو ہمیں اپنی کمزوریوں پہ پردہ نہیں ڈالنا، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. ہم کے پی کی حکومت کے ساتھ بھی مل کے، ہماری بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے کے پی حکومت کے ساتھ، ہماری بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ. شکارپور کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا، آپ کو یاد ہے، میں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، 1 مہینے کا. انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں تک پہنچ گئے. تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے مبارکباد دی. تو مجھے آگے سے جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مبارکباد کی مستحق کی حکومت ہے، آپ نے ہمیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں لگایا بلکہ دہشت گردوں کے خلاف لگایا ہے. تو میں ایک دفعہ اس بات کا پھر اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کا، پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے. مشکل مرحلہ ہم پورا کر چکے ہیں، اس پہ سیاست کرنا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنا ہے. جو لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. بہت ساری جنگ جیتی جا چکی ہے، ابھی بھی بہت سارا اور کام باقی ہے، وہ اتحاد و اتفاق سے کیا جا سکتا ہے. اب بھی کمزوریاں ہیں، میں اس کی نشاندہی ادھر نہیں کرتا، ہر لیول پہ کمزوریاں ہیں. اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، اور میں کے بی کی بات میں مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک واقعہ ہوتا ہے ہم سب متحرک ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز، فوج، حکومتیں، میڈیا، ہفتہ دن 10 دن مہینہ گزرتا ہے، ہم سب بزنس ایز یوزول. پھر ہم نہیں دیکھتے کیمرے کام کر رہے ہیں یا نہیں، پھر ہم نہیں دیکھتے کوئی ڈیوٹی پہ ہے کہ نہیں، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ صحیح ہو رہے ہے کہ نہیں، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہمیں انٹیلیجنس آئی ہے فلاں علاقوں کی، ہم متحرک ہیں کہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی خامی ہے. مگر میٹنگ میں اس کا اظہار کرتا ہوں، جو خامیاں ہیں اس کو ہم نے مل کے اس کا حل تلاش کرنا ہے، میڈیا بیانات سے نہیں. تو اس موقع پہ ہم مردان کے شہریوں کے ساتھ ہیں، دلی ہمدردی ہے، شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہادتیں تو 9/11 کے بعد ہو رہی ہیں، مگر وزیر اعظم نے پچھلی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ جو چلے گئے وہ تو ایک قرض چھوڑ گئے پاکستان پہ، مگر ان کی جو لواحقین ہیں ان کے بارے میں اسٹیٹ کو کچھ کرنا چاہیے. تو ایک کمیٹی بنی ہے جو آئندہ کابینہ کی میٹنگ میں اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. ہمیں اس پہ بہت پہلے توجہ دینی چاہیے اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگی. ہم یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس نے بڑی بہادری دکھائی، بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے میں نے تو خود اسے ایک قومی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، ایک پولیس کا ہی اہلکار تھا. اس دفعہ بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پولیس کے جوانوں نے بہت بڑی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. کہ اب ہم پریمپٹیو میجرز کریں، اب جو بھی سیکیورٹی کمپرومائز کرے. میرا تمام صوبائی حکومتوں سے یہی التجا بھی ہوگی، درخواست بھی ہوگی اور میٹنگ پہ بات بھی ہوگی کہ اب
جو بھی سیکیورٹی کمپرومائز کرتا ہے اس کو نوکری میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اس پہ مٹی ڈالنے والی بات نہیں ہے. سو ہمیں مل جل کر یہ جنگ لڑنی ہے, اور میری میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس پہ اپنا کردار ادا کریں, ایک میسج جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ آج مردان میں مجھے ایک مایوسی کی آواز نہیں آئی. پشتون ماشاءاللہ ویسے بھی بہادر ہوتے ہیں, مگر کئی جگہ آ جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں اور یہاں بھی ہوئی, مگر ہر کوئی پرعزم ہے. اور یہ میں اطمینان اور طاقت لے کے جا رہا ہوں کہ آئندہ ہم اس پہ جو بھی میٹنگ وفاقی لیول پہ ہوگی, ہم مل کر اب یہ جو ہر 15-20 مہینے 1.5 مہینے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے, اس کو کس طرح روکا جائے, اس کو روکنا ضروری ہے. تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے خاتمہ کر دیا. بہت بہت شکریہ. کمزوریوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کمزوریوں کے حوالے سے حکومتوں میں کمزوریاں آ رہی ہیں, کیا ایسی خاص کمزوریاں جو کہ حکومت میں آپ دیکھتے ہیں ان کو ہونا چاہیے؟ نہیں, میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی ہوتی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایشوز ہوتے ہیں. میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس لیول پہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ صوبائی حکومت کا, وفاقی حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے. جیسے میں اس کی نشاندہی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کام ہماری میٹنگز کا ہے. اگر اس کی تشہیر کی جائے تو پھر وہ سیاسی بیانات شروع ہو جائیں گے. میں آ رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نام سے 2 انٹیلیجنس تھریٹس نہ صرف مردان بلکہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے. اب انٹیلیجنس رپورٹس کس طرح آتی ہیں؟ انٹیلیجنس رپورٹ کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تفتیش ہوتی ہے, اس سے نکلتی ہے, یا جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے پکڑی جاتی ہے. مگر یہ 2 بہت مصدقہ رپورٹس جو ہم نے یہاں شیئر کی, مگر اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں. جہاں تک امریکہ کا مسئلہ ہے, میرا خیال ہے اب یہ سوال مجھ سے تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی. میں تو جب وہاں جی نہیں دیکھیں نا, اب کل ہم نے اعلان جنگ تو نہیں کر دینا نا, اس کو بڑے حکمت کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ہر لیول پہ ان سے شیئر بھی کیا جاتا ہے, ان سے بڑی سخت الفاظ میں بات بھی کی جاتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سوئچ آن کر دیں تو بجلی آ گئی اور سوئچ آف کر دیں تو بجلی چلی گئی. نہیں, یہ ایک اینٹ رکھ کے, جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے, ایک اینٹ رکھ کے, اور پھر پچھلے 10-12 سالوں میں حالات اتنے بگڑے کہ اس کو سلجھانے کے لیے وقت چاہیے اور بہت ساری محنت چاہیے. تو بہت ساری محنت ہوئی ہے. جو کمزوریاں ہیں ہمیں ان پہ قابو پانا ہے, اور وہ کمزوریاں تھوڑی ریلیکسیشن کی ہوتی ہیں. مگر میں ایک دفعہ پھر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک اس پہ ایک بات دیکھیں نا, آپ پھر مجھے اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں نہ حکومت کے پی کے پہ کرتا ہوں, کئی اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئیں اور وہ دھماکے ہو گئے. یہ کے پی کی حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے, انہوں نے تو آگے چلا دی ہوں گی نا, انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہہ دیا ہوگا. تو یہ بغیر تفتیش کے ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. کہاں خامیاں ہوئی ہیں کے پی کی حکومت خود بھی دیکھے گی, ہم بھی دیکھیں گے, اور پھر مل کے اس کی کوئی تشخیص کریں. دیکھیں, افغان مہاجرین کے حوالے سے میں یہ بھی پبلکلی کہہ چکا ہوں, اسلام آباد میں قومی پالیسی ہو, میں پارلیمنٹ بھی کہہ چکا ہوں. کے پی کی حکومت کا ایک موقف ہے, کچھ اور صوبائی حکومتوں کے کچھ موقف ہیں, وفاقی حکومت کا موقف ہے. ہمیں ایک قومی پالیسی بنانی ہے, یہ نہیں کہ ہم آپس میں اس میں اختلاف کریں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو چیف منسٹرز کی میٹنگ ہوگی اس میں ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہوگی. جیسے آپ کے بھائی کے سوال کے جواب میں ہم بار بار اٹھا چکے ہیں, مگر میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ کئی دفعہ جب یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں تو اس کی تشہیر نہیں ہوتی, مگر ہم کبھی بھی بغیر شواہد کے نہ تو الزام لگاتے ہیں اور نہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک ایریا ہے کہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان بہت کلیئر ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی, امن و امان آئے گا, تو پاکستان میں امن و امان آئے گا. سو اس طرف سے
किसी किस्म की कोई कार्रवाई, ये बिल्कुल एक कंसिडर्ड वो कौमी पॉलिसी है, कोई नहीं होती। उस तरफ से टीटीपी के लोग बिल्कुल बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। ये नहीं कि हुकूमत अफगानिस्तान कर रही है, उसमें कुछ मसला कैपेसिटी का भी है हुकूमत अफगानिस्तान का, कि जी कहाँ कैपेसिटी है और कहाँ नहीं है, कहाँ वो पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। मगर हम अफगान हुकूमत के साथ भी और अमरीकियों के साथ भी ये मसला उठाते रहते हैं। इस वक्त मैं ये कहने में ज़रा मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। तहकीकात जारी है। आपकी ये कुछ बातें जो आपने की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। कल रात को ही जो दहशतगर्द वर्सक में मारे गए, मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इसकी भी इंटेलिजेंस मौजूद थी, मगर हमें 100% नहीं पता। मैंने मीडिया में ये देखा कि वो जो दहशतगर्द आए वो क्रिश्चियन कॉलोनी को टारगेट करना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि वहाँ 3 टारगेट्स थे, 3 या 4, उनमें से कोई भी टारगेट हो सकता था, मगर फौरी कार्रवाई वहाँ भी पुलिस ने की, एफसी ने की, फिर आर्म फोर्सेस ने की। उसकी वजह वो कोने में फंस गए और वहाँ फिर वो उनका काम तमाम हो गया। उनकी जो फौरी रात को हमने मंगा लिए थे, एक का सर तो बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि उसका कुछ टेस्ट किया जाए, हाथ पूरा था, तो उसकी जो तहकीकात हुई हैं वो मैच नहीं की। सो जो कल रात तक तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक वो गैर मुल्की थे। दूसरा, ये इब्तदाई तहकीकात के साथ एक मखसूस हमारे ट्राइबल एरिया से आए और फिर इन्होंने यहाँ एंटर किया वारसक के मुकाम पे, मगर पीछे से ये कहाँ से आए थे, कौन से इनके फैसिलिटेटर्स थे, ये रात को कहाँ रहे, इस पे भी तहकीकात जारी है। मैं ज़ाती तौर पे नोटिस लूँगा और ये कोई आसान नहीं है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इससे पहले मुझे इल्म नहीं हुआ। इस पे देखें, जो एक सिस्टम आ रहा है, वो जो भी शहीद होते हैं या इंजर्ड होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि किसी की जान का तो नेमल बदल तो कोई नहीं। वो जो चला गया वो तो उसके ख़ानदान से पूछें कि कितना बड़ा खला पैदा हो गया, जो आप उनको करोड़ों भी दे दें तो वो नहीं। मगर स्टेट का काम है कि किसी न किसी हद तक उसका मदावा किया जाए। तो जो एक सिस्टम चला आ रहा है कि सूबाई हुकूमतें ये सब कुछ करती हैं, जहाँ हमारी PMLN की हुकूमतें हैं वहाँ तो वी गो दी एक्स्ट्रा स्टेप कि वो देखें कि वो हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। जहाँ ऐसी हुकूमतें मसलन यहाँ PTI की है, वहाँ पीपल्स पार्टी की है, वहाँ हम ज़्यादा इसलिए मुदाखलत नहीं करते कि फौरी आ जाता है कि ये वफाक मुदाखलत कर रहा है। मगर इस सारी बात के बावजूद पिछली काबीना की मीटिंग में ये मसला उठाया गया और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि इस पर एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए कि लवाहिकीन हैं उनका किस तरह हम ख्याल रखें, उनकी माली भी, दूसरी चीज़ों की भी। तो ये फैसला हुआ कि कमेटी बने और आइंदा काबीना की मीटिंग में वो रिपोर्ट पेश करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पर भी एक पॉलिसी बनाकर सूबों के साथ मिलकर, ताकि जो लोग चले गए उनका तो कर्ज है जो हम अदा नहीं कर सकते, जो उनके पीछे लवाहिकीन रह गए हैं, हम उनके ज़ख्मों पे कुछ थोड़ी बहुत मरहम रख सकें। और जो आपके जो वाइस इंशाल्लाह मैं ख़ुद उसको देखूंगा और इंशाल्लाह इसको मदावा करूँगा। मैं पहले आखिरी सवाल का, APS के वाक़े में तो हम पहले दिन पहुँच गए, पहले दिन ही हम पहुँच गए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, और यहाँ ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई। कई दफ़ा इसके अलावा भी आ चुके हैं। आज वो कमिटेड थे, मैं आया, मैंने कल आना था बदकिस्मती से, मेरी आई वॉज इन लाहौर, इस्लामाबाद पहुंचने तक यहाँ वो लैंडिंग हो चुकी थी आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर्स की, जगह नहीं थी। जब तक वो खाली हुई तो रात हो चुकी थी। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ आने जाने के हवाले से नहीं, ये कर्ज है इन लोगों का, और सिर्फ वज़ीर आज़म पे नहीं, किसी और पे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान पे कर्ज है। जो आपके दूसरा हिस्सा है, पता नहीं आपने मेरे स्टेटमेंट्स पढ़े, लीडर दी अपोजिशन और अब वज़ीर दाखिला, बिल्कुल मैं तो सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ कोई भी कहे कि दहशतगर्दी और फाटा, बिल्कुल नहीं। मैंने तो उस पर मैं तो पार्लियामेंट में तकरीरें की हुई,
سو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو یہ تاثر دیتا ہے وہ فاٹا کے عوام کا نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. فاٹا کے عوام میرے بھائی وکٹمز ہیں. فاٹا کے عوام سب سے زیادہ وکٹم ہیں، اور اس لیے وکٹم ہوئے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پالیسی بالکل نہیں ہے. میں نے بھائی کے سوال کا جواب نہیں دیا. اب سب سے زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ ایک سسٹم ایوالو کیا جائے ان فاٹا، تاکہ وہاں امن بھی ہو اور پھر امن انشور بھی ہو، اور فیوچر کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ فاٹا کے عوام کے ساتھ مل کے اس کا ازالہ کیا جائے. آخری سوال، آپ مجھے ضرور تیش میں لانا چاہتے ہیں. میں بڑا اچھا سوال ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر اس ملک کے مسائل حل کریں. اور اس وقت اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ جس میں بڑی امپرومنٹ آئی ہے اور سب مل کر کی ہے تب آئی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، پارلیمنٹ بھی کہتا ہوں، فگرز لیں، 2013 کے پرانے اخبارات نکال لیں. سرکاری فگرز چاہتے ہیں تو میں بھیج دیتا ہوں. 5-6 دھماکے ڈیلی ہوتے تھے، 5-6 دھماکے ڈیلی. آپ اخبار نکال کے دیکھیں. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہفتوں کے حساب سے نہیں ہوتے. ہم نے اس کو ہفتوں، مہینوں، سالوں اور مکمل ختم کرنا ہے. یہ اتفاق سے ہوگا. تو اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ.